خالص امونیا سے چلنے والے دنیا کا پہلے مزارعاتی بحری جہاز آنہوئی نے چین کے مشرقی صوبہ انہوئی کے شہر ہیفے میں اپنا پہلا آزمائشی سفر کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اسے ماحول دوست بحری نقل و حمل کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امونیا ایک اہم کیمیائی خام مال ہے جس میں توانائی ذخیرہ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ کاربن سے پاک ہوتا ہے، اس لیے مکمل جلنے پر صرف پانی اور نائٹروجن پیدا کرتا ہے۔ یہی خوبی اسے ماحول دوست بحری ایندھن بناتی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران جاپان اور ناروے جیسے ممالک میں متعدد بحری کمپنیاں امونیا سے چلنے والے بحری جہازوں کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ عالمی توانائی ایجنسی کی سال 2021 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اگر عالمی سطح پر سال 2050 تک کاربن صفر اخراج کا ہدف حاصل کر لیا گیا تو اس وقت امونیا عالمی بحری توانائی کی طلب کا تقریباً 45% حصہ پورا کر سکتا ہے۔ تاہم امونیا ایندھن کو بعض چیلنجز کا سامنا بھی ہے، جن میں جلنے میں دشواری اور دہن کا غیر مستحکم ہونا شامل ہے۔ امونیا سے چلنے والا آنہوئی جہاز ہیفے کمپریہنسو نیشنل سائنس سینٹر کے انسٹی ٹیوٹ آف انرجی اور اس کی ذیلی کمپنی شینزین ہائیشو نیو انرجی کمپنی لمیٹڈ نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ اس میں 200 کلو واٹ کا ہائی سپیڈ گیس انٹرنل کمبسٹن جنریٹر، 200 کلو واٹ کی 2 پروپلشن موٹریں اور جڑواں سکریو پر مشتمل پروپلشن سسٹم نصب ہے۔ یہ جہاز 50 ٹن وزن اٹھا سکتا اور 10 ناٹ کے مقررہ رفتار سے چلتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ وو کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے کئی اہم تکنیکی مشکلات پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ ان کامیابیوں میں خالص امونیا ایندھن کے لیے پلازما کے ذریعے امونیا کو جلانے کا عمل، مسلسل اور مستحکم دہن، امونیا گیس کو ہائیڈروجن میں تبدیل کرنے کے لیے مؤثر کیٹالسٹ ٹیکنالوجی اور انجن میں ہائیڈروجن امونیا مرکب گیس کو مؤثر طریقے سے جلانا اور قابو میں رکھنا شامل ہیں۔ ٹیم نے خالص امونیا ایندھن کے لیے ایک مخصوص برنر اور امونیا گیس کو توڑنے والے کئی کیٹالسٹ آلات بھی تیار کیے ہیں۔ اس پہلے آزمائشی سفر کے دوران خالص امونیا ایندھن کا دہن مستحکم رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ نائٹروجن آکسائڈز پر مؤثر طریقے سے قابو پا لیا گیا ہے۔ وہ کے مطابق یہ کامیابی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ امونیا اور ہائیڈروجن پر مبنی ایندھن کو سمندری اور زمینی نقل و حمل کے ساتھ ساتھ مستقبل میں صنعتی بوائلرز اور فیول سیلز میں بھی وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں خالص امونیا کو مکمل طور پر بنیادی ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جانب دہن مستحکم رہتا ہے اور نائٹروجن آکسائڈز پر مؤثر کنٹرول بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ جہاز میں خالص امونیا کو جلانے کے لیے پلازما اگنیشن ٹیکنالوجی، جبکہ امونیا گیس سے ہائیڈروجن حاصل کرنے کے لیے ایک مؤثر کیٹالسٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اس طرح ٹیم نے اگنیشن میں دشواری، شعلے کے پھیلاؤ میں سستی اور دہن کی غیر یقینی کیفیت جیسے تکنیکی چیلنجز پر بھی قابو پایا ہے۔ یہ جدت چین کی دوہری کاربن حکمت عملی کو آگے بڑھانے اور بحری نقل و حمل کی صنعت میں ماحول دوست اور کم کاربن اخراج والی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ چائنیز سوسائٹی آف نیول آرکیٹیکٹس اینڈ میرین انجینئرز کے سیکریٹری جنرل وانگ جون لی کا کہنا ہے کہ اس جہاز کا کامیاب آزمائشی سفر آبی نقل و حمل کے شعبے میں ایک صاف اور کم کاربن توانائی نظام کی تشکیل کے حوالے سے ایک بڑا سنگ میل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خالص امونیا سے چلنے والے انجن میگا واٹ سطح تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کا استعمال نمایاں طور پر بڑھے گا، جو چین کے دوہرے کاربن اہداف کے حصول میں نہایت اہم کردار ادا کرے گا۔ خالص امونیا سے اگنیشن اور دہن کے اصول پر کام کرتا ہے اور اس وقت 200 کلو واٹ تک بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اگر مستقبل میں یہ میگا واٹ سطح تک پہنچ جائے تو اس کے استعمال میں زبردست وسعت آ سکتی ہے۔ دوہرے کاربن اہداف کے تناظر میں خاص طور پر کاربن ٹریڈنگ قوانین پر عمل درآمد کے بعد ہماری مسابقتی صلاحیت نمایاں طور پر بڑھے گی۔ اس کے علاوہ سمندر پار جانے والے بحری جہازوں کے لیے توانائی کی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس سے اس ٹیکنالوجی کے روشن مستقبل کی نشاندہی ہوتی ہے۔